السلام علیکم، میرا نام اریبہ ترمیزی ہے اور آج میں بات کروں گی اپنے گیسٹرک بائی پاس کے بارے میں. بیسکلی میری سرجری جو ہے دراصل وہ پچھلے سال اگست میں ہوئی تھی. 24 اگست کو ہوئی تھی میری سرجری اور وجوہات جو تھیں وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کور کی تھیں، بٹ جلدی سے بتا دیتی ہوں آپ کو. میں بہت زیادہ اوبیس تھی موربڈلی اور میرا ویٹ ایٹ دا ٹائم آف سرجری 105 تھا اور سرجری سے پہلے 111 ہو چکا تھا. بی ایم آئی کافی زیادہ تھا. آئی تھنک اٹ واز اراؤنڈ 35 اور 36 بی ایم آئی اور حالات بہت خراب تھے. مجھے میٹابولک سنڈروم تھا اور پری ڈائبٹیز ہو چکی تھی اینڈ آبسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا تھا اور پی سی او ایس تھا. کافی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے بہت ضروری تھا کہ ایک سلوشن تھا گیسٹرک بائی پاس. میں ورک آؤٹ کر رہی تھی لیکن مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ میرا فیٹ لوز نہیں ہو رہا تھا. آل دو میری مسل میس گین ہو رہا تھا بٹ آئی ووڈ لک بگر کیونکہ وہ فیٹ کے نیچے ہی مسل بن رہی تھی. پی سی او ایس کی وجہ سے کافی خواتین اگری کریں گی ویٹ لوز ہو ہی نہیں سکتا. اتنا مشکل ہوتا ہے، اتنا مشکل ہوتا ہے. سائیکل بھی ڈسٹربٹ تھا، مسائل پرولونگ ہی ہو رہے تھے، چل ہی رہے تھے ساتھ ساتھ. اور میں نے سوچا کہ کیوں نہیں گو سی اے بیریاٹرک سرجن. اور اسلام آباد میں بہت اچھے بیریاٹرک سرجن ہیں اور انہوں نے بہت اچھے سے مجھے سمجھایا کہ میرے مسائل کیا ہیں اور سرجری کے بعد کس طرح امپروو ہوں گے. ہی ٹولڈ می ایوری تھنگ. انہوں نے مجھے اسٹمک پاؤچ کا سارا ایکسپلین کیا کہ کس طرح بائی پاس کیا جائے گا، کیا ہوگا. اچھا، میرا جو گیسٹرک بائی پاس پروسیجر تھا وہ رو اینڈ وائی نہیں ہے، وہ ہے منی گیسٹرک بائی پاس. رو اینڈ وائی میں تو بہت ڈراسٹکلی اسٹمک کو کٹ کیا جاتا ہے. میرے میں اس طرح نہیں تھا. مائی سرجن واز ریئلی lenient in cutting my stomach. He left a good amount of space behind for me. تو جو نیو پاؤچ تھا وہ اس طرح بہت چھوٹا نہیں تھا جس طرح رو اینڈ وائی میں ہوتا ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں. میری سرجری ہوئی، سرجری کے 2 دن کے اندر میں ٹھیک ہو گئی. میں نے لٹرلی 5 یا 6 دن بعد میرے کزن کی شادی تھی لاہور میں اینڈ آئی وینٹ اینڈ آئی ہیڈ اے بلاسٹ. آئی ایون ڈانسڈ. پین بہت جلدی چلی گئی تھی الحمد للہ. بٹ اس کے بعد جو چیلنجز ہوتے ہیں، یہ ویڈیو ٹیکنیکلی ان چیلنجز کے بارے میں بنا رہی ہوں میں. مجھے اپنے ڈاکٹر کا میسج آیا تھوڑے دنوں پہلے اینڈ ہی آسکڈ می کہ تم ایک ویڈیو بناؤ ٹو ٹیل پیپل اباؤٹ دا چیلنجز. کیونکہ مجھے دیکھا دیکھی بہت سارے لوگوں کو آگاہی ہوئی اور وہ ان کے پاس گئے ٹو سیک سولوشنز فار دیئر اوبیسٹی اور انہوں نے اپنے پروسیجرس کے بارے میں انفارمیشن وغیرہ لے کر آئے. تو میرے ڈاکٹر نے سوچا کہ مے بی اٹس ایزیئر کہ میں اگر یہیں پہ کمیونیکیٹ کر دوں. لاٹ آف پیپل ووڈ ہیو این آئیڈیا کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے، سرجری کے بعد کیا ہوگا، سرجری سے پہلے کیا ہوگا. تو سرجری سے پہلے کی تو میں نے ویڈیو پہلے بنا ہی دی تھی اور وہ میرے یوٹیوب چینل پہ ہے، آپ لوگ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں. تو سرجری کے بعد کیا ہوا؟ اچھا، سرجری کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ویٹ 5 to 7 kgs پر منتھ لوز ہوتا ہے. تو یہ بہت ڈراسٹک ہے آپ کی باڈی کے لیے. اور اگر آپ اس میں اف یو ریمین سیڈنٹری، اگر آپ موومنٹ نہیں کر رہے اور بس لیزی ہیں، ویٹ لوز ہو رہا ہے اور ہیپی کہ ویٹ تو جا ہی رہا ہے، کھانا بھی میں نہیں کھا رہا اور ویٹ کم ہوئے جا رہا ہے، لیکن اگر آپ موومنٹ نہیں کر رہے ہیں تو بعد میں آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا کیونکہ مسل میس جو ہے نا وہ باڈی مینٹین نہیں کر پائے گی. تو آپ نے یہ مد نظر رکھنا ہے کہ موومنٹ ضرور ہونی چاہیے. اگر کچھ بھی نہیں کرے نا، ایٹ لیسٹ 5 to 7 میکسیمم 10 to 15,000 اسٹیپس ڈیلی ضرور کریں. جب مجھے یاد ہے میری سرجری کے 1.5 ہفتے بعد آئی واز ایبل ٹو ریزیوم مائی فزیکل ایکٹیویٹی. بہت ڈراسٹک نہیں، مطلب میں جم نہیں جا رہی تھی، آئی وازنٹ ویٹ لفٹنگ اور کچھ بھی نہیں، بٹ کچھ کور ایکسرسائزز میں نے اسٹارٹ کی. اور اس وقت میرا گول یہ تھا کہ میں نے واک اچھی کرنی ہے. تو میں 10 to 12,000 اسٹیپس پر ڈے کرتی تھی. تو کائنڈ آف میں نے اپنا مسل میس مینٹین کیا. ساتھ ساتھ آئی تھنک اے منتھ لیٹر میرے بیریاٹرک نیوٹریشنسٹ تھے، انہوں نے کہا کہ یو شوڈ اسٹارٹ ٹیکنگ پروٹین شیکس. اور اس وقت میں نے ایک بہت ہی بیس لائن سا پروٹین شیک لیا تھا جس میں سارے اسینشیل امینو ایسڈس تھے اور جو بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے پروٹینس کی وہ سب اس میں موجود تھے. اور 3 سے 4 ہفتے بعد آپ سالڈ فوڈ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. میں کھا سکتی تھی لیکن مجھے لگتا تھا مینٹلی کچھ ایسا ہو گیا تھا، مجھے لگتا تھا میں چوک کروں گی، مجھے الٹی آ جائے گی. مطلب آئی ووڈ جسٹ فیل کہ یہ بلو دا تھروٹ جائے گا ہی نہیں. تو میں نے نہیں کھایا سالڈ فوڈ 1.5-2 مہینے تک. اور میں کیا کرتی تھی بیسکلی،
میں پروٹین شیک بناتی تھی 300 ml صبح ناشتے کے طور پہ، وہ لے لیا سلو 10 منٹس کے اندر وہ ایک 300 ml کا گلاس پورا پیا جاتا تھا. تیز نہیں پی سکتے آپ. اور گیسٹرک بائی پاس کے بعد ایک چیز تو فور شور ہے، آپ چاہے کتنا بھی آپ کا اسٹمک پاؤچ تھوڑا سا ایکسٹینڈ ہوگا ود ان اے ایئر اور آپ سالڈ زیادہ آپ کی کیپیسٹی بڑھ جائے گی سالڈ کھانے کی، لیکن جو لکوڈ ہے نا دے ول اسٹل کاز اے پرابلم. اگر آپ بہت تیزی سے پانی بھی پئیں گے نا تو وہ بھی اوپر آ جائے گا، یا ایک دم سے دیر از گن بی شارپ پین ان یور اسٹمک. تو لکوڈس تو خیر ابھی بھی میں اتنا تیزی سے نہیں پی سکتی، بٹ تھوڑا بہت میں سالڈس ایکسٹرا، اب میری بھوک کھل رہی ہے، اب میں کھا لیتی ہوں تھوڑا. اس وقت سے ابھی کمپیئر کروں تو میں کافی زیادہ کھاتی ہوں compared to how much I was eating after the surgery. خیر تو میں نے پروٹین شیکس لیتی تھی، ناشتے میں لے لیا، اور I used to prepare a bottle like around I would say 450 to 500 ml ہوتا تھا اس کے اندر، اور میں نے پروٹین شیک بناتی تھی to just keep me on my good energy levels throughout the day. یونیورسٹی میں آپ کو پتہ ہے آپ کی مینٹل ایگزرشن بھی بہت زیادہ ہے، پھر میں اسٹیپس بھی سارے پورے کر رہی تھی کہ مجھے ویٹ تو لوز کرنا ہے لیکن ساتھ ساتھ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز مائی موبلٹی، اور مجھے لیزی نہیں ہونا تھا. تو خیر 1 year down the line everything was going so well الحمد للہ. ہاں تھوڑی بہت امیونو ڈیفیشنسی بولوں کیا بولوں، اتنا میں کو امیونو ڈیفیشنسی بولا تو لوگ کہتے ہیں او مائی گاڈ یو نو واٹ آئی مین، بٹ نو امیونو ڈیفیشنسی نہیں، بٹ تھوڑا بہت امیون سسٹم سپریس ہوا، کیونکہ جب آپ اتنا ڈراسٹکلی ویٹ لوز کرتے ہیں، اور ویسے بھی موٹاپے میں تھوڑی سی امیونٹی کمی ہوتی ہے، میری تو خیر بہت ہی کم تھی. تو تھرو آؤٹ دس ہول پروسیس مجھے بیچ میں بہت ایشو رہا سیلولائٹس بمپس کا، اور اس کے لیے میں نے بہت زیادہ ہیوی پوٹینسی اینٹی بایوٹکس بھی لیں، ایون آئی وی اینٹی بایوٹکس بھی لیں، اور خود بخود ہی وہ چلا گیا. اب یہ میں نہیں کہوں گی کہ اینٹی بایوٹک سے گیا، آنیسٹلی نہیں گیا. ایز این امیونالوجسٹ آئی شوڈنٹ بی سیئنگ دس، لیکن وہ خود ہی چلا گیا جب اس کا دل کیا. اس نے کہا آئی ہیو میڈ اریبا سفر انف اینڈ اٹ لیفٹ اینڈ ایوری تھنگ واز گوئنگ پریٹی ویل انٹل آئی فاؤنڈ آؤٹ آئی ہیڈ گال اسٹونس. اور اس وقت مجھے اے سمٹومیٹک تھے، کچھ تکلیف نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. ہاں کبھی کبھار الٹی آ جاتی تھی، ایک جو گال بلیڈر اٹیک ہوتا ہے وہ ہو جاتا تھا، بٹ میں سمجھتی تھی شاید میں نے زیادہ کھا لیا ہے، شاید جلدی کھا لیا ہے یا کچھ اس طرح کا نا. تو نہیں، وہ ایسا نہیں تھا. when I got my ultrasound done تو وہ گال بلیڈر میں اسٹونس ہی تھے، اور میرے ڈاکٹر نے کہا کہ یا تو آپ ابھی کروا لو پروسیجر یا آپ ویٹ کر لیں، اور جب یہ سمٹمس شو کرنا شروع کرے تو ہم ول گو اباؤٹ اٹ. اور اچھا کافی لوگوں نے مجھے ڈیورنگ دیٹ ٹائم کہا، جن کو پتہ بھی تھا کہ میں نے گیسٹرک بائی پاس کرایا ہوا ہے، جن کو نہیں بھی پتہ تھا وہ سب کہتے تھے یہ فلاں دوائی لے لو اور اس سے پاس ہو جائیں گے. اور میرے ڈیڈ ہی یوز ٹو سے کہ تم یہ والا میں نے آزمایا ہے، مجھے بھی ہوئے تھے، میرے پاس ہو گئے، تم کرو. بٹ دین آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ جو میرا جو گال بلیڈر تھا وہ میرے پرانے پاؤچ سے اٹیچ ہے. سو بیسکلی گیسٹرک بائی پاس میں آپ کے 2 پاؤچز ہوتے ہیں. گیسٹرک سلیو کی طرح آپ کے اسٹمک کی جو پچھلا والا پاؤچ ہے اس کو ریموو، مطلب جو کاٹا ہوا اسٹمک ہے وہ ریموو نہیں کر دیتے. اس میں ایک آپ کا پرانا پاؤچ ہے جو بڑا ہے سائز میں، اور ایک نیا پاؤچ ہے جو چھوٹا ہے. بائی پاس کیا ہے سو دے ہیو بائی پاس اے سگنیفیکنٹ پارٹ آف یور اسمال انٹیسٹائن ایز ویل. تو وہ اسٹونس پھنس جاتے اور مجھے ایشوز ہو جاتے، اور they would have to do a reconstructive surgery. تو میرے ڈاکٹر نے مجھے بہت بٹھا کے تحمل سے سمجھایا کہ ایسا ویسا کچھ نہیں کرنا، جب سمٹمس آئیں گے تو تم نے آ کے گال بلیڈر ریموول کروا لینا ہے. اور اس وقت میں بڑی آئی واز ریلیکسڈ، میں بہت چل تھی کہ ایک سرجری کرا لی ہے، آئی کین ڈو دس. بچپن میں چھوٹی موٹی سرجریز ہوئی ہیں بٹ اس طرح کی ڈراسٹک نہیں ہوئی. مطلب آپ کی جب ویسرل ایریا میں ہوتی ہے نا سرجری، اس کی پین تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. اور خیر واٹ ہیپنڈ نیکسٹ کہ سمٹمس آنے شروع ہو گئے ود ان اے منتھ. تو میرے فادر نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے تمہارے اسٹون سائز میں بڑھ رہے ہیں. اور تو 7 سپٹمبر کو میرا گال بلیڈر ریموو ہوا، اور او گاڈ گال بلیڈر ریموول واز ریئلی پینفل. اور مجھے میرے ڈاکٹر نے بتایا کہ اب جو گیسٹرک بائی پاسز اب ہو رہے ہیں ان میں وہ گال بلیڈر کو ساتھ ہی ریموو کر دیتے ہیں. بٹ اٹس گڈ کہ اگر گیسٹرک بائی پاس میں آپ ساتھ ہی گال بلیڈر بھی ریموو کر دیں، کیونکہ وہ ایک صرف اٹس جسٹ
स्टोरेज ऑर्गन, वो सिर्फ आपकी बाइल को स्टोर करता है. बाइल तो लिवर प्रोड्यूस कर रहा है, तो लिवर तो ऑब्वियसली इट्स कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग बाइल, और थोड़े बहुत लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको करने पड़ेंगे. टेक्निकली जिन लोगों का नॉर्मल मतलब स्टमक होता है, जो गैस्ट्रिक बाईपास नहीं कराया होता, उनके लिए गॉल ब्लैडर रिमूवल के बाद बड़ा ड्रास्टिक लाइफस्टाइल चेंज होगा कि वो फैटी फूड नहीं खा सकते इस तरह, और डिफरेंट लाइफस्टाइल चेंजेस. लेकिन हम लोगों का मतलब मेरा तो यही था कि मैं तो गैस्ट्रिक बाईपास के बाद वैसे ही एक इतना ड्रास्टिक लाइफस्टाइल चेंज आ चुका था, और मैं वैसे ही फ़ैट को अवॉइड कर रही हूँ, और मैं बहुत सारे और भी फूड्स हैं, ऑयली फूड्स और इवन नट्स मैं नहीं खा रही. तो मेरे लिए इतना बड़ा नहीं था. मतलब व्हेन आई वाज बीइंग डिस्चार्ज, तो मैंने अपने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा मैं क्या खाऊँ. ही वाज लाइक यू गो बैक टू व्हाट यू वर ईटिंग. तो मैंने तो वही सब कुछ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, इट वाज painful, but alhamdulillah I'm really good now. It doesn't feel as though, but कभी कभार I end up vomiting bile. लेकिन और उस चीज़ को मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही, क्योंकि मैंने आई हैव मेंटेन्ड फूड डायरी अभी स्टार्ट की 1.5-2 महीने पहले, और मैंने इसमें देखा है कि मैंने कुछ इस तरह का खाया नहीं जो ट्रिगर करेगा अल्कलाइन रिफ्लक्स को. लेकिन हुआ, खैर आई डोंट नो, मे बी इट्स जस्ट माई बॉडी, कुछ है अंदर जो मुझे नहीं समझ आ रही. बट अदर देन दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग रियली रियली वेल. और मैंने वो जो सर्जरी गॉल ब्लैडर रिमूवल के बाद जो 3-4 दिन थे वो थोड़े पेनफुल थे. अच्छा, जब मेरा गैस्ट्रिक बाईपास हुआ था तब भी दे हैड टू इन्फ्लेट माई एब्डोमेन विद कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि कैमरा में बेहतर नज़र आए, बिकॉज इट्स अ लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर. तो उस वक्त गैस ने इतना इशू नहीं किया. लेकिन गॉल ब्लैडर रिमूवल, माई कोलेसिस्टेक्टमी, ओ माई गॉड, मुझे 2-3 दिन इतना शार्प पेन था मेरे शोल्डर्स में और मेरे बैक में, और सर्जिकल साइड पे तो वैसे ही पेन था. वो मेरे लिए अनईजी थे 2-3 दिन. लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वाज बैक टू नॉर्मल. और उसके बाद मेरे दोबारा कज़न्स आ गए, एंड इमेजिन दिस, अ वीक आफ्टर माई सर्जरी मैं जॉयलैंड गई और मैं डिस्कवरी पे बैठी. तो टेक्निकली आई एम ओके. मतलब मैं आई एम वन ऑफ दोज पीपल जिसके साथ ये होता है कि मेरी कोई भी सर्जरी होती है, जैसे मेरे अकल दाढ़ निकले, और उसके फ़ौरन बाद आई हैड टू गो टू अमेरिका. और फिर पहली वाली सर्जरी के बाद कज़न शादी थी, सेकंड के बाद कज़न्स आ गए, और हम लोग सारे घूमने फिरने चले गए. सो या इट्स अ गुड वे, इट्स रिफ्रेशिंग कि आप भूल जाते हो वो पेन और वो सारा कुछ ना. तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बिन ग्रेट. लेकिन चैलेंजेस, फिज़िकल चैलेंजेस से ज़्यादा ना मेंटल चैलेंजेस थे आफ्टर माई सर्जरी. एंड वन ऑफ देम वाज डिप्रेशन. मतलब डेली आप हर वीक देखते हो अपनी मतलब चेंजेस देखते हो, आपका वेट लूज़ हो रहा होता है, और वो बहुत रिवॉर्डिंग होता है, यू फील रियली हैप्पी. बट somehow वो एक फेस पे जो फ्रेशनेस होती है वो लूज़ हो रही होती है. you sometimes you're gonna wake up pale or you're gonna be grey, और बड़ा अजीब सा लगता है, और एक बॉडी डिस्मोर्फिया होता रहता है आपको. मतलब तो my mind is still stuck in that phase. और other than that, Alhamdulillah, everything's been so great, and I am so grateful that I was able to help so many other people like myself. उस वक्त मुझे गाइड करने के लिए कोई नहीं था. Like I still don't know another person in Pakistan जो कि वेट लॉस सर्जरी के बारे में मेरे जितना ओपनली बात कर रहा है. ये बात नहीं है कि मतलब बहुत लोग कहते हैं मुझे कि तुम क्यों बताती हो दुनिया को, कंसील कर लो और इस तरह, बट दिस इज़ माई ट्रूथ. एंड आई एम नॉट जस्ट माई गैस्ट्रिक बाईपास. मैंने सिर्फ गैस्ट्रिक बाईपास, बहुत लोग सोचते हैं कि गैस्ट्रिक बाईपास इज़ फॉर लेज़ी पीपल जो कि जिम नहीं जाना चाहते. मतलब मैंने गैस्ट्रिक बाईपास के बाद ज़्यादा वर्कआउट किया है ऑनेस्टली, टू एक्सेलरेट दैट वेट लॉस एंड टू ऑल्सो मेनटेन माई मसल मास, और मैं मसल गेन करूँ. तो मैंने तो किया है, और मैं ज़्यादा एक्टिव हुई हूँ अपने गैस्ट्रिक बाईपास के बाद, और मेरी बॉडी इमेज, मेरी सेल्फ इस्टीम बहुत इम्प्रूव की है, बहुत इंक्रीज़ हुई है. तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन एबल टू हेल्प सो मेनी पीपल. इट्स अ लीप ऑफ फेथ, and you have to take this step.
Now you can live a bit longer and healthier and you get to wear what you like. You know, आपकी personality बहुत change होती है. मोटापे में हम बहुत सारे ऐसे कपड़े नहीं पहन पा रहे होते. मतलब मैं मोटे होते हुए कभी सोच ही नहीं सकती थी कि मैं ऐसे बाल कटवा सकती हूँ. और सब हंसते मेरे ऊपर, सब कहते पागल लगोगी तुम, you're huge. मतलब अभी मेरी हाइट 5'9" है और मैं उस वक्त मुझे आप इमेजिन करें कि मैं 111 पे ऐसे बाल कटवाती तो ऑब्वियसली आई वुड लुक weird. No, I'm not saying this, I'm not body shaming, not at all. But मुझे ये लगता था, मुझे खुद एक इनसिक्योरिटी थी कि मैं अच्छी नहीं लगूंगी. तो जब आप पतले होते हैं ऑब्वियसली आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती है और एक आउटलुक होता है ना लाइफ पे, वो बहुत चेंज होता है. तो मैं यही सबको कहूँगी कि अगर आपको लगता है आप पोटेंशियल कैंडिडेट हैं तो, और अगर आपके पास फाइनेंसेस हैं, यू हैव द मीन्स टू गो फॉरवर्ड विद दिस प्रोसीजर, डू सो. लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत काउंसलिंग भी करें और आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद चेंजेस कितने सिवियर हैं. अदर देन दैट यू हैव टू लुक एट द बेटर थिंग्स. जैसे मेरा स्टेमिना बहुत इम्प्रूव हुआ है. मतलब पहले अगर मैं 20 मिनट कार्डियो कर सकती थी, अब मैं घंटा कार्डियो कर सकती हूँ. या मैं 14 किलोमीटर्स की हाइक कर रही हूँ तो मुझे 2 घंटे लगते हैं और अब मुझे 1-1.25 घंटा लगता है. तो ऑब्वियसली वो जो चेंज है ना, वो बहुत रिवॉर्डिंग है. छोटी छोटी चीज़ों में एक रिवॉर्ड होता है एंड यू फील blessed that you took that step. You want to thank yourself and you want to thank your doctors, the team of doctors, and you want to thank Allah Mia for giving you a chance to improve your life. So I hope this was helpful. If you guys have any questions regarding who my doctor was, where I got my procedure done, kaun sa shake liya, or regarding my supplements or anything, just DM me or comment below. And yeah, thank you so much. Thank you for watching.